السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اپنی ایپیسوڈ 9 میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ عزیز دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے لوگ اسلام قبول کرنے سے انکاری تھے۔ ظلم و ستم بڑھ چکا تھا اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نئی جگہ اسلام کا پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، مگر وہاں جو کچھ ہوا وہ آزمائش، صبر اور اللہ پر بھروسے کی انوکھی مثال ہے۔ 10 نومبر 619 عیسوی میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے صدمے پہنچے، جن میں ایک حضرت ابو طالب کی وفات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور سب سے بڑے حامی تھے، اور دوسرا سب سے بڑا صدمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار تھی۔ عزیز دوستو، ان واقعات کی وجہ سے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا اور کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جب مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں۔ طائف مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 70 میل یعنی 110 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، اور وہاں قبیلہ ثقیف کے لوگ رہتے تھے، جو مکہ کے بعد دوسرے سب سے طاقتور لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف پہنچنے میں کئی دن لگ گئے اور راستے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے 3 سرداروں عبد الیلیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا، مگر تینوں سرداروں نے اللہ کا پیغام سننے سے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا۔ یہ سن کر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ عزیز دوستو، طائف میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے، جہاں آپ نے رات بسر کی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہی۔ یہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات تھے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طائف کا دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی اور تکلیف میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 10 بڑی دعا کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے سہارگی کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا صبر، عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی اعلیٰ مثال ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دوں کہ وہ طائف کو لوگوں کو کچل دیں۔ مگر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں اللہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسلام قبول کریں گے۔ جس دوستو، یہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، صبر اور انسانیت کے لیے محبت کی اعلیٰ مثال تھی۔
عزیز دوستو، طائف سے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید کے ساتھ واپسی کی کہ آنے والے وقتوں میں یہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ قریش پہلے ہی سخت دشمنی پر آمادہ تھے اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تحفظ کے مکہ میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معززین کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں، مگر کئی سرداروں نے انکار کر دیا۔ آخر کار معطل بن عدی نے اپنی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ لے کر گیا تاکہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں کفار کے سخت رویے اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اسلام کی دعوت کو ہر حال میں جاری رکھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے خیموں میں جا کر ان کے سرداروں سے بات کرتے اور انہیں اسلام کی خوبیاں بتاتے۔ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو دعوت دے رہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تیز کر دی۔ ابو لہب اور دیگر سردار لوگوں کو پیچھے جاتے اور کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ کرنا۔ اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، نرمی اور صبر کے ساتھ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش کے باوجود کئی قبائل نے انکار کر دیا، مگر مدینہ یثرب سے آنے والے کچھ افراد نے اسلام میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہی وہ موقع تھا جب مدینہ کے لوگوں میں اسلام کی شمع روشن ہونے لگی اور ہجرت کی راہ ہموار ہوئی۔ سب سے پہلے مدینہ کے قبیلہ خرز کے کچھ لوگ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ لوگ مدینہ واپس جا کر مزید افراد کو اسلام کے بارے میں بتانے لگے، جس کی وجہ سے مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اگلے سال 12 افراد نے آ کر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اس بیعت نے اسلام کے لیے مدینہ کو ایک محفوظ پناہ گاہ بنانے کی بنیاد رکھ دی اور یہیں سے ہجرت مدینہ کی راہ ہموار۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ہجرت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے کیسے معاہدے کیے اور بیعت عقبہ ثانیہ کیسے ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مہربانی لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور استقامت عطا فرمائے۔